أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وما أصابك من سيئة فمن نفسك اور جو بھی کوئی تمہیں برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. فهمت من هذه الآية أن أحزاني وقلقي ومخاوفي من صنع يدي کہ میں نے سمجھا ہے اس آیت سے کہ جو میرے احزان ہیں یعنی حزن کی جمع غم، قلق ہوتے ہیں جو پریشانیاں، ورڈ ہوتا ہے انسان، اور مخاوفی جو خوف ہے میرے سارے، یہ بھی پلورل ہے، مخاوفی بھی جو ہے وہ پلورل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میری اپنی من صنع یدی، وہ میری اپنی طرف سے ہیں، میرے اپنے ہاتھ سے ہیں، یعنی ان کا جو ریزن ہے وہ میری اپنی ذات ہے. وَأَنَّ سَعَادَتِي قرار شخصی، اور جو خوشی ہوتی ہے، سعادہ ہوتی ہے، وہ پرسنالٹی کا قرار ہے. قرار شخصی یعنی اس کا جس طرح پرسنالٹی کے قرار کی وجہ ہے، اور یعنی جو مضبوط شخصیت ہے وہ ہے، جو خوشی ہے، سعادت ہے وہ. وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْقُونِي مہما فعلوا، جو کچھ بھی وہ لوگ کر لیں، یعنی لوگ جو کچھ بھی کر لیں وہ استطاعت نہیں رکھتے اس چیز کی، وہ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ مجھے بدقسمت کر سکیں. یشقو، شقا جو ہے وہ بدقسمتی سے یہ ورڈ ہے کہ کوئی مجھے بدقسمت کر لے. پھر اس کے بعد ہے الابتلاء تذکیر عملی بذنوبی کا کئی تتوب منہا، کہ ابتلا جو ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، ایکچولی وہ ہمارے لیے تذکیر عملی ہے، کیونکہ جو بھی آزمائش آپ کے اوپر آ رہی ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل کی صورت میں آ رہی ہے نا، جیسے بیماری ہے یا پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ عملی طور پر آپ کی لائف میں ہو رہی ہے. تو جو بھی آزمائش ہے وہ ایکچولی ریمائنڈر ہے، اور وہ عملی طور پر آپ کے ارد گرد ہو رہی ہے، کہ ریمائنڈر جو ہے وہ عملی طور پر ہے. وہ کیونکہ بعض دفعہ جو تذکیر ہوتی ہے وہ کسی کا جملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ابتلا ہے ایکچولی وہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اٹ سیلف ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، اپنی برائیوں کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک طرح سے ایک یعنی الرٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کئی تتوبہ منہا، تاکہ تم اس سے توبہ کر لو. افلا يتدبرون القرآن، کہ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قال ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فَقِرَاءَةُ آيَةٍ بِتَفَكُّرٍ وَتَفَهُّمٍ خَيْرٌ مِّن قِرَاءَةِ خَتْمَةٍ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ وَتَفَهُّمٍ، کہ ایک آیت کو پڑھنا تفکر اور تفہم سے، یعنی اس کے اندر آپ غور و فکر بھی کریں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ آپ ایک آیت پڑھے ہیں، خیر من قراءہ، یہ اس قرات سے بہتر ہے، اس تلاوت سے بہتر ہے قرآن مجید کی جو کہ آپ نے پورا پڑھ لیا. ختمتن یعنی اس میں آپ نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، بغیر تدبر و تفہم، جس میں آپ نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں لی اس کی، بغیر سمجھے صرف آپ نے اس کو ریڈ کر دیا. اس پورے قرآن سے ایک آیت جو ہے وہ پڑھ لینا تفکر اور تفہم کے ساتھ، یہ بہتر ہے. اور یہ ابن القیم کا جو ہے یہ قول ہے. اور اس میں مجھے ایک حدیث بھی کچھ بہت مطلب اس کا صحیح کر کے مجھے اس کی فضیلت نہیں یاد آ رہی، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں
کہا ہے کہ کوئی بندہ بیٹھتا ہے اور وہ ایک آیت کے اوپر تدبر کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ اونٹوں کا انعام کی سینس میں جو ہے نا وہ رکھا ہے، یا کچھ فائنینشیل اس کو کہا ہے کہ یعنی اس کے ساتھ کمپیئر کر کے کہ اگر آپ ایک آیت کو تفکر کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھتے ہو تو یہ اتنے اتنے مال اور اتنی اتنی چیز سے جو ہے نا بہتر ہے. اس طرح کی کوئی حدیث کا مفہوم بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ غور و فکر اور سمجھ کے پڑھنے کے حوالے سے ہمیں اس میں تذکیر ملتی ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یعنی جو استنباط کرنے والے لوگ ہیں نا وہ استنباط کر لیتے اس سے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللسان فی الفتن وقعہ کوقع السیف، کہ جو زبان ہے وہ فتنے کے ٹائم میں اس کی اکرنس، جو زبان کی اکرنس ہے وہ سیف کے جیسی ہوتی ہے، یعنی تلوار کے جیسا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو وقوع ہے وہ تلوار کے جیسا افیکٹو ہوتا ہے فتنوں کے دور میں، فتنوں کے ٹائم میں. وَمَنْهَجُ الْمُؤْمِنِ فِي الْفِتَنِ إِمْسَاكُ اللِّسَانِ، اور جو مومن کا منہج ہے، یعنی جو مومن کا طریقہ کار ہے فتن کے ٹائم میں، وہ زبان کو روک کے رکھنا ہے. وَاسْتِشَارَةِ الْعُلَمَاءِ الثِّقَاتِ، اور یعنی استشارہ کرنا، یعنی جو بھی آپ مشورہ لے رہے ہیں، یا جیسے اس آیت میں ہے نا یستنبطونہ، جو پڑھے لکھے اور ثقات علماء تو ہیں، علم بھی رکھتے ہیں وہ، لیکن وہ اوتھینٹک اسکالرز ہیں، ایسے اسکالرز کے ساتھ جا کر آپ ان سے اس کے حوالے سے جو بھی آپ نے کنفیوژن ہے وہ آپ وہاں سے پوچھیں. یعنی ہر بندہ خود نہ بولے کہ بھائی ہاں جیسے کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہر بندہ اپنی اوپینین نہ دے، بلکہ العلماء الثقات سے جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے رائے لی جائے. کہ جیسے یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر ہم اس پوری آیت کو دیکھیں تو جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. یعنی اب اس آیت کا جو بگننگ ہے وہ کس چیز سے شروع ہو رہی ہے؟ یعنی جو چیز وہ سن رہے ہیں اس کو تشہیر کرتے جا رہے ہیں، اس کو لوگوں کے اندر پھیلاتے جا رہے ہیں. تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر جیسے خوف کی اگر کوئی خبر ملتی ہے، جیسے اگر ہم مدینہ کے حوالے سے دیکھیں تو آئے روز کوئی نہ کوئی پریپیئر ہو رہا ہوتا تھا کہ جی ہم اس کو مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں. تو اگر اس طرح کی خبریں ایک دم سے پھیلانا شروع کر دیں گے تو ہر بندہ ایک ایمان کے لیول کا نہیں ہے، پھر خوف جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور پھر مسئلے خراب ہوں گے. تو اس سے جو بھی خبر مل رہی ہے وہ اس طرح نہیں پھیلانی، یعنی اس چیز کو وہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بات آ رہی ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسے اپنے میں ایسے لوگوں کو جن کو باتوں کی تہ تک پہنچنے والے ہیں ان کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم تھوڑے سوں کے علاوہ، یعنی چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، جو بھی شفاعت کرتا ہے اچھی سفارش کرتا ہے، یعنی نیک یا بھلے کام کی سفارش کرتا ہے تو اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، یعنی اس کے لیے نصیب منہا، اس میں سے کوئی حصہ ہے. الشفاعة هي الوساطة في إيصال خير أو دفع شر، کہ جو شفاعت ہوتی ہے وہ وساطہ ہے، وساطہ جو کہ خیر پہنچانے کے لیے یا شر کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. وساطہ کہتے ہیں طلب معروف بوساطت صدیق،
یعنی آپ کسی بہترین چیز کے لیے طلب کر رہے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور ایک اچھے واسطے کے ذریعے، اور اس میں جو ہے نا مدد کے حوالے سے. تو یعنی یہاں پر یہ جو الشفاعہ کی بات ہو رہی ہے یہ خیر کے معاملات میں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو شفاعتن کے بعد حسنتن کا ورڈ بھی آیا ہے، تو اس سینس میں یہ کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے کچھ طلب کرنا، لیکن وہ معروف ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. سواء كانت بالطلب من المنتفع ام لا. سواء جو ہے یعنی برابر ہے، چاہے یہ جو بھی طلب ہو رہی ہے وہ منتفع کی طرف سے ہے یا پھر نہیں. منتفع ہوتا ہے جس کو فائدہ اٹھانا ہے، کہ مطلب سفارش میں ظاہر ہے جو ایک کوئی بندہ سفارش کر رہا ہوگا اور جس کے حوالے سے سفارش ہو رہی ہے، ریکمنڈیشن ہو رہی ہے، تو وہ فائدہ لینے والا تو کوئی اور بندہ ہے نا، اور سفارش کرنے والا کوئی اور بندہ ہے. تو چاہے یہ جو سفارش ہے وہ جس کو فائدہ پہنچے گا اس سفارش سے اس کی طرف سے ہے، یعنی یہ جو طلب کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ اس فائدہ اٹھانے والے نے کسی دوسرے بندے کو کہا ہے یا نہیں کہا، پھر بھی جو ہے نا یہ دونوں چیزیں ایکول ہیں. وَتَكُونُ بِلَا مُقابل، اور یعنی اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، یعنی آپ سفارش کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی ڈیلنگز وغیرہ نہیں کی، یعنی اس کا مقابل کوئی نہیں ہے. وَمِنْهَا الشَّفَاعَةُ لِلْمَظْلُومِينَ، اور اسی شفاعت میں، اسی سفارش کے حوالے سے جو ہے وہ مظلومین کی سفارش بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وَفِي الْحَدِيثِ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، کہ شفاعت کرو اور اجر جو ہے وہ حاصل کرو. تو مطلب اگر شفاعت اٹ سیلف کسی اچھے اور نیکی کے کام میں کے لیے ہو رہی ہے تو اس کے لیے وہ اچھی ہے، اور اس کا جو نصیب منہا، اس کا آپ کو اجر بھی، اس کا کچھ حصہ بھی آپ کو ملے گا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. بعضنا يتردد في الشفاعة لأنه يخاف على مكانته. بعض لوگ جو ہیں ہم میں سے وہ یہ تردد کرتے ہیں، تردد جیسے ہوتا ہے نا کہ کریں نہ کریں، اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اس کو تردد کہتے ہیں. تردد شفاعت کرنے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم میں سے کرتے ہیں کیونکہ وہ خوف محسوس کرتے ہیں اعلی مکانت ہی، جس کو بھی وہ سفارش کر رہے ہیں اس کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کی وجہ سے وہ خوف محسوس کر رہے ہیں سفارش کرنے کے حوالے سے. وَيَرَى أَنَّهُ لَن يَسْتَفِيدُ مِنَ الشَّفَاعَةِ شَيْئًا، اور وہ کیا چیز خود سے ایگزمپشن ان کی ہو جاتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سفارش جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی. ہو سکتا ہے وہ اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی میں فلانے کی اگر ریکمنڈیشن کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے نہیں ہو رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سینس میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو شفاعت مجھے فائدہ نہیں دے گی. تو اس کے حوالے سے آگے کیا کہتے ہیں فَوَعَدَ اللَّهُ بِنَصِيبٍ مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا ایک حصہ بِنَصِيبٍ مِّنْهَا، یعنی کچھ حصہ آپ کو ملے گا. تو اس حوالے سے کہ اگر ظاہری طور پر سفارش کا کوئی فائدہ نہیں بھی نظر آ رہا تو آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے نصیب منہا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الآية الوحيدة في القرآن التي ورد فيها اسم الله المقيت، کہ اکیلی آیت ہے، صرف ایک یہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ والا نام ورد فیہا اسم اللہ، یہ والا نام آیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ مقیت، المقیت. فلا تحمل الہم انما انت شیء من الاشیاء، تو آپ جو ہے وہ پریشان نہیں ہو، پریشانیوں کو اپنے اوپر نہیں لا دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ شیء من الاشیاء، کیونکہ آپ چیزوں میں سے ایک چیز ہیں. جیسے یہاں پر آیت میں آ رہا ہے نا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. تو یہ جو شیء کا یہاں ورڈ آیا نا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشانیوں کو اور ہم کو اپنے اوپر لادے نہیں، کیونکہ آپ بھی چیزوں میں سے ایک چیز ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں نا اس سینس پہ.
فلن يعجز المقيت أن يدبر لك قوتك کہ تو یعنی اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بجائے وہ المقیت اللہ تعالیٰ کا صفت والا نام جو ہے یہاں لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی المقیت جو ہے وہ عاجز نہیں ہے اس چیز سے کہ وہ آپ کے لیے کوئی پلان کرے. ایدبر لک اور پھر وہ آگے بریکٹ میں کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی جو ایک طاقت ہے اس کے حوالے سے کہ کوئی بھی پلاننگ کریں جو آپ کے جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ دینے کے لیے. قوت کا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. ما اجمل الکرم ولو کان فی التحیۃ. یعنی یہاں پر جس طرح سلام کو لوٹانے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے فحیوا باحسن منها یعنی اس سے بہترین جواب دیا جائے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس سے بہتر طریقے سے جواب دیا جائے. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ آپ برابری سے اوپر والا کام کریں نا عدل سے ایک درجہ اوپر جا کے احسان کا درجے کے طور پر آپ اس کو تحیہ میں واپس لوٹا رہے ہیں جو بھی سلام ہے وہ واپس لوٹا رہے ہیں. تو ما اجمل الکرم یہ ایکچولی احسان کو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرم کہ یہ کتنا ہی بہترین کرم ہے ولو کان فی التحیۃ اگرچہ یہ صرف جو ہے وہ التحیہ میں ہے یعنی جو ہم شروع میں سلام کرتے ہیں ملاقات کرتے ہوئے اس میں ہے. مطلب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اندر بھی کرم کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. دین يعلمنا الإحسان في كل شيء حتى وفي التحية کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں احسان سکھاتا ہے ہر چیز کے اندر یہاں تک کہ وہ صرف تحیہ میں ہو یعنی صرف جو آپ سلام کر رہے ہیں اس کے اندر ہو. فما لکم فی المنافقین فئتین کہ کیا ہے جو تمہارے لیے منافقین کے اندر دو گروپس بن گئے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا ہم آیت کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو یعنی دو گروہ ہو گئے ہو یعنی دو گروپ آف پیپل ہو گیا جو ڈفرینٹ اوپینینز رکھ رہے ہیں منافقین کے حوالے سے. انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے ان کو تم راہ راست پر لا کر کھڑا کر دو. جیسے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پانے والا ہوگا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں تو اس کے لیے سیدھا راستہ پھر نہیں ہوگا. فلن تجید لہ سبیلا وہ راستہ نہیں پائے گا. لیس العجب من مرض المنافقین کہ یہاں پر جو آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے یہ عجب یعنی حیرانگی اس چیز کے اوپر نہیں ہے جو منافقین کا مرض ہے اس کے اوپر کیونکہ ایکچولی ان کے دلوں کو نفاق کی بیماری لگی ہوئی ہے لیکن اس نفاق کی بیماری کے اوپر حیرانگی نہیں ہو رہی. ولیکن العجب لیکن جو عجب ہو رہا ہے جو حیرانگی ہو رہی ہے وہ کس چیز پہ ہو رہی ہے من انقسام اہل الحق فیہم الی فرقین کہ حیرانگی ہو رہی ہے دو اہل حق کے گروپس میں بنٹنے کے لیے جو کہ منافقین کے بارے میں ہو گئے ہیں یعنی دو اہل حق ہیں مسلمان لوگ ہیں مومن لوگ ہیں جن کی پارٹیشن ہوئی ہے. اور ظاہر ہے یہ پھر صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو پہلے درجے پہ بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر کہ ان کے بیچ میں دو ڈفرینٹ گروپس بن گئے ہیں جو منافقین کے لیے دو رائے رکھ رہے ہیں اس طرح سے. لما کان للمنافقین وجہان کہ جیسا کہ منافقین کے دو چہرے ہوتے ہیں کان مفہوما ان یکون للصالحین فیہ رأیان مختلفان اسی طرح سے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے کہ صالحین کے بیچ میں جو نیک لوگ ہیں ان کے بیچ میں ان کی رأیان مختلفان دو رائے مختلف ہو سکتی ہیں. مطلب اب وہ اوپر والی بات کو ایک طرح سے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اس کے اندر
کہ چونکہ منافق کا ایک وجہ نہیں ہوتا، وہ ایک کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کی باتیں کرتا ہے، دوسرے کے پاس بیٹھے گا تو وہ اس کی باتیں کرے گا. ظاہر ہے جہاں ان کو جس طرح کے فائدے محسوس ہو رہے ہیں وہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں منافقین. تو اس حوالے سے جو صالح لوگ ہیں ان کے بیچ میں بھی یہ کوائٹ نیچرل ہے، اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ صالحین کے بیچ میں دو رائے بن جائیں گی ان کی. بِحَسْبِ مَا يَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، جیسا کہ ہر صالح بندہ جس منافق کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ما یراہ، جو وہ اس کے اندر دیکھ رہا ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی رائے بلڈ کرے گا. تو اس طرح سے منافقین کے حوالے سے دو رائے ہونا ایک بہت ہی نیچرل چیز ہے، اس لیے کیونکہ منافق جو ہے اس کا ایک وجہ نہیں ہوتا. وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے حوالے سے بات کرتا ہے، کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو کافروں کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو اس طرح سے اس کے چونکہ وجہ ہے، اس وجہ سے یہ کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہونا نیچرل ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تو بھی ان کی طرح کفر کرنے لگ جاؤ اور پھر سب یکساں ہو جائے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یعنی وہ لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہے تم لوگ بھی کفر کرنے لگ جاؤ. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ ایکول ہو جائیں گے، ہم جس طرح کے ہیں وہ لوگ ویسے ہی تم لوگ بھی ہو جاؤ گے. اس طرح وہ چاہتے ہیں. الضَّالُّ يَتَمَنَّى أَن يَكُونَ النَّاسُ كُلُّهُم مِثْلَهُ، کہ جو گمراہ ہے وہ تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ ان کے جیسے ہو جائیں. أن يكون الناس كلهم مثله. یہاں پر اب یہ واحد کی جو ضمیر ہے یہ گمراہ شخص کی طرف جاری ہے، الضال کی طرف جاری ہے. كي لا يشعر بوحشة الانحراف، تاکہ وہ نہ محسوس کرے، نہ اس چیز کو شعور کرے جو وحشت الانحراف ہے. یعنی وحشہ ہوتی ہے نا برا لگنا، تو جو وہ انحراف ہو گیا یعنی وہ سیدھے راستے سے منحرف ہو گیا، کسی دوسرے راستے کی طرف چلا گیا، اس راستے کی وہ وحشت کو وہ محسوس نہ کرے، کیونکہ اس کو ہوگا ہاں بھائی سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں. قال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ودت الزانیۃ لو زن النساء کلہن، کہ جو زانیہ خاتون ہے وہ چاہتی ہے کہ تمام کی تمام عورتیں زنا کرنے لگ جائیں، کہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جائے کیونکہ سارے اس کو کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ مینٹالٹی کس کی ہے؟ ایک گمراہ بندے کی. اور اس مینٹالٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوا وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. تم کچھ اور لوگوں کو بھی ایسا پاؤ گے جن کی چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. ہم قوم من اسد و غطفان، اسد و غطفان. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہ والی جو ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، جو چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ایسے گروپ کی ذکر کیا جا رہا ہے نا جو جب وہ اپنی قوم میں ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے امن میں رہیں، یعنی ہمارے معاملات بالکل درست رہیں. جب وہ کسی دوسرے گروپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی دوسری قوم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ بھی معاملات، یعنی وہ امن امان اور سلامتی والے ساری جگہ کے اوپر اپنے معاملات چاہتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی کبھی وہ کسی فتنے میں ڈالے جاتے ہیں تو اس میں وہ اوندھے منہ گر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے وہ اسد اور غطفان دو قبیلے ہیں جن کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے، جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی
کہ ان کی مینٹیلٹی کو جو ہے نا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کہ کانو اذا اتوا المدینۃ اسلموا، کہ جب یہ لوگ مدینہ آتے تھے تو وہ اسلام لے آتے تھے، وعاہدوا اور عہد کرتے تھے، لیأمنوا المسلمین تاکہ وہ مسلمانوں سے امن میں آ جائیں، ایمان لے آئے کہ ہاں جی اب ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور عہد بھی کر لیا مسلمانوں کے ساتھ۔ فَإِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ كَفَرُوا، پھر جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تھے تو وہ کفر کرنا شروع کر دیتے تھے، وَنَكَثُوا عُهُودَهُمْ اور اپنے جو بھی عہد تھے وہ توڑ دیتے تھے جو انہوں نے پہلے مسلمانوں سے کیے، لِيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ تاکہ وہ امن میں آ سکے اپنی قوم سے۔ مطلب جیسے ہی انہوں نے دیکھا جہاں ان کی جان کو اور ان کے مال متاع کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ وہی دین اختیار کر لیں گے۔ یہ چیز جو ہے نا اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُخْلِصِينَ الْوَدِّ لِأَيٍّ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، لیکن ان کی جو محبت اور جو ان کا خلوص ہے وہ کسی ایک فرقے کے لیے بھی نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کے لیے اور نہ ہی اپنی قوم کے لیے۔ فَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اور اسی چیز کے حوالے سے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ بڑی ہی ایک اہم ایک مینٹالٹی ہے جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نہ حق کے ساتھ ہے اور نہ وہ باطل کے ساتھ ہے، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور نہ ہی وہ اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہے، اور یہ بڑے ہی نیگیٹو وے میں اس کو مطلب پسندیدہ نہیں ہے اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو انہوں نے کیا کہ کہیں وہ اسلام لے آئے اور پھر کہیں کفر لے آئے۔ تو اس میں وہ جس طرح دعا بھی آتی ہے نا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے پھر ہم اس کی اتباع بھی کر سکیں، یعنی اس حق کے اوپر قائم رہیں، اور مطلب اس کو ہمارے اندر جرأت ہو اتنی کہ ہم اس حق کو بیان کر سکیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، جس بھی طریقے سے، اور باطل سے ہم جو ہے وہ دور رہیں اور وہ ہمیں نظر آئے کہ جو بھی چیز باطل ہے۔ تجدون آخرین یریدون ان یأمنوا ویأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیہا المؤمن حازم صارم، مومن جو ہوتا ہے وہ حازم ہوتا ہے، وہ صارم ہوتا ہے۔ حازم کون ہوتا ہے؟ یضبط امرہ ویحکمہ ویأخذ فیہ الثقہ، کہ ایسا شخص جو ایک کام کو کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر مطلب مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو صادر کرتا ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹیشن کرتا ہے۔ ایک ڈٹرمن قسم کا شخص جو ہے وہ حازم ہوتا ہے۔ اور صارم کون ہوتا ہے؟ یمتنع عن کل تنازل و مراعات، یعنی جو بھی تنازل اور مراعات ہوتا ہے نا، تنازل ہوتا ہے نیچے اترنا، اور مراعات ہوتے ہیں کوئی سیٹلمنٹس ہوتی ہیں نا، جس طرح کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو تو اس میں آپ اپنی شروط سے تنازل کر رہے ہو، مراعات کا خیال کر رہے ہو اور کمزوری کی طرف جا رہے ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یمتنع عن کل تنازل و مراعات، صارم شخص جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی کمپرومائزز نہیں کرتا، اس طرح کا تنازل اس کے اندر نہیں ہوتا۔ قوی ہوتا ہے وہ، ماض فی امورہ لا یتلین ولا یتساہل، کہ اس کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی، کہ وہ نرمیاں اور تساہل اور یہ جو اس طرح کی چھوٹی چیزیں ہیں وہ نہیں کرتا اپنے کاموں کے اندر، فی سلوکی ہے او فی حکمی ہے، اپنے نارمل معاملات میں یا پھر اس کے جو بھی ڈیسیجنز ہیں ان کے اندر وہ نرمیاں نہیں لے کے آتا۔ تو مؤمن حازم صارم، فأمر اللہ المؤمنین ان یأخذوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ وہ لیں، وَيَقْتُلُ الْمُتَلَاعِبِينَ بِالدِّينِ، اور وہ قتل کریں ان لوگوں کو جو دین کے ساتھ جو ہے وہ متلاعبین کھیل رہے ہیں، لائب کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں آئی نا جنہوں نے اسلام لایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کی طرف گئے تو کفر کیا، تو یہ تو ایسا بندہ تو مرتد ہوتا ہے نا۔ الذین یظہرون الاسلام مع المسلمین، کہ ایسے لوگ جو کہ اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، فَإِذَا مَا عَادُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ كَانُوا مَعَهُمْ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ، تو جب وہ لوٹتے ہیں، ما عادوا، جب بھی وہ لوٹتے ہیں اپنی قوم کی طرف، كَانُوا مَعَهُمْ، تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ضد المسلمین، مسلمانوں کی ضد، مسلمانوں کا ضد جو ہے وہ کفر ہے، کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔
تو مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم لوگوں نے قتال کرنا ہے، یا پھر یہ قتل کی سینس میں بھی ہو سکتا ہے، یقتلو بھی ہو سکتا ہے نا، ہاں یقتلو ورڈ ہے کہ قتل کرو ایسے لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے دین کو مذاق بنایا. بھئی آپ نے نہیں اسلام لانا تو کفر پہ رہے، آپ اس کو کھیل تماشا تو نہ بنائیں. یہ تو پھر اسلام تو اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اس طرح کے ایٹیچیوڈ کو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.